اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 8th چیپٹر ہے اس کتاب کا، جس کا نام ہے برونسی، اور یہ ماجرا ان کی خانم، ان کی زوجہ خانم معصومہ سبق خیز بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں سپاہی پاسداران کی تشکیل کے بعد عبدالحسین کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ 24 گھنٹے وہ سپاہی پاسداران میں رہتے تھے اور اگلا دن وہ گھر پر رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو مستقل وہیں رہتے تھے۔ شروع میں تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی، بعد میں تنخواہ تو ملنے لگی، لیکن اس سے ہمارے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا، اور اسی لیے وہ اکثر رات کو بھی کام کرتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ مشکل سے 40 اسکوائر میٹر تھا۔ کئی بار میں ان سے کہہ چکی تھی یہ گھر ہمارے لیے بہت چھوٹا ہے، ہمارے 5 بچے ہیں، اب کسی دوسرے مکان کے لیے سوچنا پڑے گا۔ لیکن دوسرا گھر تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، اس بارے میں سوچنے کی بھی ان کو فرصت نہیں تھی۔ میں مستقبل سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ آئندہ حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن جنگ شروع ہوئی تو میں ان سے بالکل نا امید ہو گئی۔ اب ان سے کچھ توقع کرنا بیجا تھا۔ وہ 1 مہینے کے ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس عرصے میں نے وہ گھر بیچ دیا اور اسی محلے میں تھوڑا سا بڑا مکان خرید لیا۔ وہ دن اب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا اور میں بچوں کی مدد سے ایک ٹھیلے پر سامان لاد کر نئے گھر میں لے جا رہی تھی۔ اچانک راستے میں عبدالحسین پر نظر پڑی۔ ان کی نگاہوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حیرت زدہ ہے۔ وہ سامنے آئے۔ ان کو دیکھے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا سامنے والی گلی میں ایک گھر خریدا ہے۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ضرور پچھلے گھر سے بڑا ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا پیسوں کا انتظام کیسے کیا؟ میں نے جواب دیا کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، خدا بڑا کریم ہے۔ انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اس کام سے وہ ناراضی نہیں ہوں گے۔ نیا گھر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ کچا مکان تھا اور احاطے میں ٹائلیں نہیں تھی اور دیوار بھی کچی تھی۔ غور سے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا یہ گھر بچوں کے لیے مناسب ہے۔ اب ہم اپنے نئے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ عبدالحسین بھی بہت جلد میدان جنگ پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں تک تو نئے گھر میں ہم بہت آرام سے رہ رہے تھے، لیکن بارش ہوتے ہی پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایسا لگا جیسے میرا سر بھیگ رہا ہے۔ چھت کی طرف دیکھا، پانی ٹپک رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جلدی سے باورچی خانے سے ایک برتن لا کر اس کے نیچے رکھ دیا۔ میں سمجھ رہی تھی مصیبت ختم ہو گئی، تبھی ایک بچے کی آواز آئی ممی یہاں بھی پانی ٹپک رہا ہے۔ بارش تیز ہو گئی اور پانی کا ٹپکنا بھی تیز ہو گیا۔ اگر یہ کہوں کہ گھر میں جتنے برتن تھے سب چھت کے سوراخوں کے نیچے رکھ دیے گئے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ بارش ختم ہونے تک ہم کافی پریشان ہو گئے۔ اب میں عبدالحسین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار وہ آ گئے، لیکن خود سے نہیں آئے بلکہ زخمی بدن کے ساتھ ان کو لایا گیا۔ ان کے پیروں میں کافی زخم تھا۔ دوسرے دن غزالی صاحب اور سپاہی پاسداران کے کچھ اور لوگ ان کو دیکھنے آئے۔ اتفاق سے بارش ہونے لگی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر غزالی صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید صرف اس کمرے کی چھت ٹپک رہی ہے، اس لیے انہوں نے بچوں سے پوچھا دوسرا کمرہ کدھر ہے؟ بچوں کے بتانے پر انہوں نے اس کمرے کا بھی جائزہ لیا۔ پھر ہم برتن لائے تاکہ جہاں جہاں پانی ٹپک رہا تھا وہاں رکھ دے۔ وہ لوگ کچھ دیر بعد چلے گئے۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی واپس آیا۔ وہ عبدالحسین کو لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ تو جانتے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہم خود گاڑی سے لے جائیں گے، غزالی صاحب نے بہت تاکید کی ہے۔ پھر وہ شخص عبدالحسین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔